اللعين من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صلوات الله. قرآن مجید کے پہلے سورہ حمد کی یہ ابتدائی آیات ہیں جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس سورہ کی ابتدا بھی دوسرے سوروں کی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے. اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور جو رحیم بھی ہے. ذات ایک ہے اور وہ ذات وہ ہے کہ ہر انسان اگر اپنے وجدان اور اپنی ضمیر کی طرف توجہ کرے تو خود اس کا وجدان اور ضمیر اس ذات کا پتہ بتا دیتا ہے. وہ کہ جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا، وہ جو اس کائنات کا خلق کرنے والا، وہ جو اس کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا، وہ کہ جس کا حکم پوری کائنات میں جاری و ساری و نافذ، وہ کہ جو ایک چونٹی سے لے کر بڑے سے بڑے جاندار کے رزق کا مہیا کرنے والا، وہ جو مالک الملک، وہ جو علی کل شیء قدیر، وہ واحد و یکتا جس کی طرف ہر انسان کا ضمیر اشارہ کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ماننے کی دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کے خود اپنے وجود کی دلیل کیا ہے؟ آپ دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا دلیل کہ آپ دنیا میں موجود ہیں؟ ایسا اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے. ہم خود سمجھ رہے ہیں کہ ہیں تو معلوم ہوا کہ وجدان کے فیصلے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. جس وجدان نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ ہیں، اسی وجدان نے یہ بھی بتا دیا کہ کوئی وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کر کے دنیا میں بھیجا. کچھ چیزیں فطرت کی بنا پر انسان کو معلوم ہوتی ہیں. اس کی فطرت خود اس کے وجود کو بتاتی ہے. فطرت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور میں اس کی پہچان آپ کی خدمت میں عرض کروں. یوں بڑی مشکل ہے سمجھنا کہ فطرت کا مطالبہ کیا ہے اور عادت کا تقاضا کیا ہے. اس لیے کہ بچپنے سے جس ماحول میں انسان پلتا ہے
جو مسلسل باتیں سنتا رہتا ہے، جس کا وہ عادی ہو جاتا ہے، اس میں اور فطرت کے تقاضے میں وہ فرق نہیں کر پاتا، اس لیے کہ العادت و فطرت ثانیہ، عادت بھی دوسری فطرت بن جاتی ہے۔ تو فطرت کے تقاضے اور ماحول کی بنا پر کیا چیز تمہارے ذہن میں بیٹھ گئی ہے، اس میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اس کی ایک پہچان ہے، اور وہ پہچان کیا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیں گے آپ کہ انسان کی عادتیں بدلتی رہتی ہیں، انسان کا ماحول بدلتا رہتا ہے، انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ آج جو عادتیں ہیں آپ کی، آج جو ماحول ہے آپ کا، آج جو حالات ہیں آپ کے، وہ آج سے 100 برس پہلے نہ تھے، اور اگر کوئی بہت پرانی عادت بھی ہو جو سینکڑوں برس سے چل رہی ہو تو 1000 برس پہلے نہ تھے، 2000 برس پہلے نہ تھے۔ تو حالات زمانے کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں، جو آج حالات ہیں وہ 100 برس پہلے نہیں، یا 1000 برس پہلے نہیں، یا 2000 برس پہلے نہیں۔ اس کے بعد عادات و ماحول و حالات کسی محدود سرزمین کے ساتھ محسوس ہوتے ہیں۔ ہندوستان والوں کے جو حالات اور ماحول ہیں وہ یورپ کا نہیں ہے، اور یورپ کے جو حالات اور ماحول ہے وہ افریقہ کا نہیں ہے، اور افریقہ کے جو حالات اور ماحول ہیں وہ آسٹریلیا کا نہیں ہے، اور آسٹریلیا میں جو حالات و ماحول ہے وہ امریکہ میں نہیں ہے، اور شمالی امریکہ میں جو ہے وہ جنوبی امریکہ میں نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عادات و حالات و ماحول زمانے کا پابند ہوتا ہے اور زمین کا پابند ہوتا ہے۔ زمانہ بدلنے سے یا زمین بدلنے سے ماحول بدل جایا کرتا ہے، لیکن فطرت نہ حالات کی پابند ہے، نہ ماحول کی پابند ہے، نہ زمانے کی پابند ہے، نہ زمین کے خطے کی پابند ہے۔ تو اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ عادت کا تقاضا کیا ہے اور فطرت کا تقاضا کیا ہے، اس کی 2 پہچانیں ہیں۔ پہلے تو آپ زمانے کے طول میں دیکھتے چلے جائیں، اور آپ زمانے کے بدلتے چلے جائیں۔ جو ورق کے بدلنے سے بدل جائے سمجھیے کہ وہ ماحول اور عادت ہے، اور ورق بدلتے رہے تاریخ کے اور وہ شے قائم رہے تو سمجھیے کہ یہ عادت کا تقاضا نہیں، یہ تو فطرت کا مطالبہ ہے جو زمانے اور ماحول کے بدلنے سے نہیں بدلا۔ اسی طرح سے آپ زمینوں کے خطوں کو دیکھتے چلے جائیں، جو ملکوں کے بدلنے سے بدل جائے وہ عادت ہو، اور ملک بدلتے چلے جائیں اور وہ شے قائم رہے وہ فطرت ہو۔ جب پہچان فطرت اور عادت کی یہ ہے، سگریٹ آج تو عام ہے، پی جاتی ہے، سبھی پیتے ہیں، لیکن آج سے 50 برس 100 برس پہلے نام بھی نہیں تھا، حقہ چلتا تھا، اور 100 برس کے اور پیچھے آپ چلے جائیں تو حقہ بھی غائب نظر آئے گا۔ آج آپ دیکھیں ہر طرف پی جا رہی ہے سگریٹ، لیکن جب میں نے ورق بدلے تاریخ کے اور دیکھا ایک دور میں نہ تھی تو معلوم ہوا کہ یہ عادت ہے، یہ فطرت نہیں ہے۔ لیکن پیاس ہمیشہ لگتی تھی، بھوک ہمیشہ لگتی تھی، کوئی چیز اگر پسندیدہ مل جائے خوشی ہمیشہ ہوتی تھی،
کوئی اگر تکلیف پہنچ جائے رنج ہمیشہ ہوا کرتا تھا، پسندیدہ چیز پر مسکراہٹ ہمیشہ آیا کرتی تھی، رنج کی چیز پر آنسو ہمیشہ نکلا کرتے تھے، لہذا معلوم ہوا بھوک، پیاس، رنج، خوشی، آنکھوں میں آنسو آنا، خوشی کی بنا پر مسکراہٹ ہو جانا، یہ عادات کی بنا پر نہیں، یہ حالات کی بنا پر نہیں، یہ ماحول کی بنا پر نہیں، یہ ہے فطرت کے مطالبے جو زمین و زمان کی قید سے بلند ہیں۔ صلوات بھیجیں آپ نہ اس میں زمین کی قید ہے نہ اس میں زمان کی قید ہے، تو عادت بدلتی ہے، فطرت نہیں بدلتی۔ اب وہ ذات جس نے جس نے دنیا کو پیدا کیا، وہ جو رب الارباب ہے، وہ جو خالق کائنات ہے، یہ کوئی تصور ہے جو کسی ایک دور میں بعض ذہنوں میں پیدا ہوا اور وہ پھر پھیل کے عام ہو گیا، یا وجدان و فطرت کا مطالبہ ہے؟ تو اس کا فیصلہ آپ یوں ہی کیجئے کہ اگر اللہ کا تصور زمانے، حالات اور ماحول کے بدلنے سے بدلتا ہوا نظر آئے، کبھی تھا اور کبھی نہ تھا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ کسی ذہن کی پیداوار تھا، پروپیگنڈے کے ذریعے اس کو عام کیا گیا اور ذہنوں کو اس کا عادی بنا دیا گیا۔ لیکن اگر اوراق تاریخ پلٹتے جائیں اور ہر دور میں انسان کو یہ تصور نظر آئے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی خلق کرنے والا ہے، کسی نے دنیا کا نظام قائم کیا، اگر یہ تصور ہمیشہ ملے تو یہ ہمیشہ کی دلیل ہوگی کہ یہ عادت کے مطالبے کی بنا پر نہیں، یہ فطرت کے مطالبے کی بنا پر، اور مطالبہ فطرت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بھوک کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، کیسے دلیل سے ثابت کیجئے؟ کوئی افلاطون اور ارسطو آئے، وہ دلیل پیش کرے کہ آپ کو بھوک لگی ہے تو مانو۔ پیاس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، مسکراہٹ آ جانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، آنکھوں میں آنسو آ جانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، کیوں؟ یہ فطرت کے مطالبے ہیں، ان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو جس طرح ہر فطرت کا مطالبہ دلیل سے بلند ہوتا ہے، اسی طرح خالق کائنات کے ثبوت کے لیے مجھ سے دلیل نہ پہ مانگو۔ اگر یہ مطالبہ فطرت نہ ہوتا تو دلیل مانگتے، جب تمہارا وجدان اور تمہاری فطرت خود بتاتی ہے تو اب دلیل کی طلب غلط ہے، تمہارا دلیل مانگنا ہی غلط ہے، خود تمہارا وجود دلیل ہے کہ کوئی موجود کرنے والا بھی ہے، کوئی اور یہ آپ حضرات جن کی نظر گہری اور وسیع ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ چاہے دور تاریخ ہو، چاہے دور ما قبل تاریخ ہو، چاہے وہ لوہے کا زمانہ ہو، چاہے وہ پتھر کا زمانہ ہو، چاہے کسی دور کو آپ دیکھ لیں، جب بھی تاریخ یا ما قبل تاریخ کے کسی شہر یا کسی آبادی کی آپ کھوج کرتے ہیں اور کوئی نئی آبادی لاکھوں برس پہلے کی آپ کے سامنے آتی ہے تو وہاں آپ کو معابد ملتے ہیں، وہاں آپ کو عبادت گاہیں ملتی ہیں، اور عبادت گاہوں کا وجود دلیل ہے کہ کسی معبود کا تصور موجود تھا۔ یہ معبود کا تصور ہر دور میں ہونا یہ بتاتا ہے کہ معبود کا تصور یہ عادت کی بنا پر نہیں ہے، یہ فطرت کے مطالبے کی بنا پر ہے، خود شارع فطرت ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ مگر میں اس سلسلے میں خود ایک اپنے اوپر اعتراض کر کے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔
کہا جا سکتا ہے کہ جناب آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ جو ہر چیز سے بلند، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، جسمانیات، تمام انسانی خصائص، تمام مخلوقات کے صفات ان سب سے بلند ہیں۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں پرانے کھنڈر جب ملتے ہیں تو ان میں معبود اور عبادت کا تصور تو ملتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کوئی مجسمہ بھی مل جاتا ہے۔ تو فطرت کا مطالبہ تو بت پرستی ہے صاحب، اس لیے کہ ہر دور میں بت ملے، ہر دور میں معابد جو ملے ان میں کوئی نہ کوئی مجسمے ملے۔ لہذا یہ نہ کہیے کہ توحید فطرت کا مطالبہ، یہ کہیے کہ بت پرستی فطرت کا مطالبہ۔ ہمیشہ بت ملتے ہیں ترشے ہوئے، ٹیڑھے پکڑے، جیسی جیسی ترقی ہوتی چلی گئی ویسی صورت شکل ذرا بہتر ہوتی چلی گئی، جتنا دور پرانا تھا ویسے ہی زیادہ اس شکل کی اور اس صورت کے تھے۔ تو یہ نہ کہیے کہ توحید کا تصور ہے، یہ کہیے بت پرستی کا تصور فطرت کے مطابق۔ توجہ فرمائیں جو بات عرض کر رہا ہوں۔ تو خصوصیت دلیل کی کیا ہے کہ وہ تفصیل بتاتی ہے، اور فطرت کا کیا انداز ہے کہ وہ تفصیل نہیں بتاتی، اجمال بتاتی ہے۔ فطرت تفصیل نہیں بتاتی، اشارے کرتی ہے۔ اور اس کو میں آپ کے سامنے مثال دے کر واضح کر دوں۔ ایک بچہ بطن مادر سے باہر آیا، ابھی نہ کسی اسکول میں پڑھا ہے، ابھی نہ کسی کالج میں پڑھا ہے، ابھی نہ کسی ماحول کا وہ عادی ہوا ہے، ابھی بطن مادر سے باہر آیا ہے۔ لیکن بطن مادر سے باہر آنے کے بعد اس کی فطرت نے بتایا کہ بھیجنے والا میرا کریم ہے، یہ ناممکن ہے کہ مجھے بھیج دیا ہو اور میرے لیے رزق مہیا نہ کیا۔ فطرت کے مطالبے نے اس کو بتایا کہ تیرا رزق ضرور ہے جب تو آیا ہے، اور اب اس نے رزق تلاش کرنا شروع کیا۔ یہ منہ پھیر پھیر کے ادھر ادھر، یہ کیا تلاش کر رہا ہے؟ یہ رزاق پر اعتماد ہے اور اپنے رزق کی تلاش میں ادھر ادھر منہ پھیر رہا ہے۔ تو فطرت کا اشارہ تھا کہ تیرے لیے رزق موجود ہے، لیکن ادھر ادھر منہ پھیرتے پھیرتے وہ جو کپڑا اس کے پہلو میں تھا وہ منہ میں لگ گیا، اب اسی کو اس نے چوسنا شروع کر دیا۔ کپڑا چوس رہا ہے، وہ آپ کی انگلی پہنچ گئی، وہ انگلی ہی چوس رہا ہے۔ اور کبھی کبھی اسی اجمال سے فائدہ اٹھانے کے لیے مائیں عادی بنا دیتی ہیں چسنی کے۔ کہاں ہر وقت یہ فعل مچایا کرتا ہے، ادھر رویا ادھر منہ میں چسنی دے دی اور وہ چوس رہا ہے۔ تو فطرت نے بتایا تھا کہ تیری رزق تو ہے، مگر چونکہ اشارہ تھا، فطرت کا اجمال تھا، تفصیل نہ معلوم تھی اس کو کہ رزق کہاں ملے، لہذا اس نے دھوکے کھائے، لہذا وہ غلط طور کے اوپر اپنے فطرت کے مطالبے کو غلط تدبیر کرنے لگا۔ کبھی اس کپڑے کو سمجھا کہ اس سے رزق مل جائے گی، کبھی آپ کی انگلی کو سمجھا اس سے رزق مل جائے گی، کبھی چسنی کو سمجھا اس سے رزق مل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نافہم ہے، فطرت کے اشارے کو صحیح منطبق نہ کر پائے۔ جس طرح انسان کا بچپن اور جوانی ہوتی ہے، اسی طرح انسانیت بھی بچپنے اور جوانی کی منزلوں سے گزری ہے۔ انسانیت کی بھی بچپنے کے کچھ دور تھے اور کچھ جوانی کے دور تھے۔ انسانوں کے بچپنے اور نافہمی کا دور وہ تھا کہ جہاں فطرت نے اشارہ تو کیا کہ
کہ تیرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، لیکن اپنی نافہمی کی بنا پر منطبق کرنے میں اس سے غلطی ہوئی۔ کبھی آفتاب کو سمجھا کہ یہ، کبھی مہتاب کو سمجھا کہ یہ، کبھی ستاروں کو سمجھا کہ یہ، کبھی درخت کو سمجھا کہ یہ، کبھی کوئی ہیبت ناک جانور مل گیا اس کو سمجھا کہ یہ، یعنی اشارے تھے کہ اللہ غالب و قاہر ہے، لہذا ہیبت ناک کو سمجھا کہ یہ ہوگا۔ اشارہ تھا کہ پیدا کرنے والا کریم ہے، لہذا اگر کسی جانور سے اس کا رحم و کرم کا مظاہرہ ہونے لگا، رب ہے، رازق ہے، کسی جانور سے رزق ملنے لگا، وہ سمجھا یہی ہوگا۔ درخت کے سائے کو دیکھا، وہ سمجھا یہی ہوگا، تو معلوم ہوا اشارہ فطرت کا تھا کہ وہ رازق ہے، وہ رب ہے، وہ کریم ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ اب صفتوں کے منطبق کرنے میں اس سے دھوکہ ہوا، کبھی اس کو سمجھا، کبھی اس کو سمجھا، کبھی اس کو سمجھا، یہ سمجھا کہ وہ کبیر اور اکبر ہے، وہ اعلیٰ ہے، ہر اونچی چیز پر اس کا تصور چلا گیا کہ یہی اللہ ہوگا، یہی میرا خالق ہوگا۔ مگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بچپنے کی باتیں تھیں۔ اچھا، جب نافہم تھا، بچپنا تھا، دھوکہ ہوا، لیکن جب علم آتا گیا، جب فہم آتا گیا، جب سمجھ آتی گئی، اب کیوں نہیں پہچانتا، اب کیوں وہ بت موجود ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ اسی مثال سے جو میں دے چکا ہوں، بچپنا، ابتدا میں جب بچہ چھوٹا تھا، مہینہ 2 مہینے کا، اب وہ نہیں پہچانتا تھا کہ ٹسنی سے مجھے غذا نہیں ملے گی، دھوکے میں چوستا رہا، لیکن مسلسل ماں نے عادت ڈال دی تو اب مصیبت بن گئی وہی ٹسنی۔ لاکھ چھڑانا چاہتے ہیں، وہ چھوڑتا ہی نہیں۔ اب جناب 3، 4، 5 برس کے بھی ہو گئے مگر ٹسنی لٹکی ہوئی، کیا اب بھی نہیں جانتا وہ کہ پیٹ نہیں بھرے؟ اب وہ جانتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اتنے دنوں کی عادت اب چھوڑنے نہیں دے۔ بس یہی دھوکہ تھا ابتدا میں، بعد میں وہی عادت بن گیا ہے جو اب ہم جانتے ہیں کہ نہ پتھر سے فائدہ، اب ہم جانتے ہیں نہ درخت سے فائدہ، اب ہم جانتے ہیں کہ یہ جانور ہمارے تابع ہیں، ہم ان کے تابع نہیں ہیں، لیکن صدیوں اور مدتوں کی عادت، اب بھی سر جھکائے ہوئے، ابھی ان کے سامنے ہم اب بھی سر جھکا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عادت پڑ گئی ہے، اب کیسے ہم چھوڑ دیں؟ تو معلوم ہوا، اور اسی لیے بچہ ابتدا میں نہیں جانتا کہ کہاں سے مجھے غذا ملے گی، لیکن ماں کی آغوش ہے جو تربیت دیتی ہے، جو بتاتی ہے کہ تجھے ادھر ادھر سے نہیں، میرے سینے سے غذا ملے، میں تیرے لیے پرورش کا ذریعہ ہوں، مجھے تیرے لیے قدرت نے مہیا کیا ہے۔ یہ ماں بتاتی ہے کہ تیری غذا میرے سینے میں ہے، تو معلوم ہوا کہ صحیح راہ بتانے کے لیے اور فطرت کو غلط راستے سے موڑنے کے لیے کسی مربی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی تربیت کرنے والے کی حاجت ہوتی ہے۔ قدرت نے اسی لیے فطرت کی صحیح راہوں کو معین کرنے کے لیے انبیاء و مرسلین کا سلسلہ قائم کیا کہ جہاں فطرت مڑنے لگے یہ صحیح ہدایت کر کے بتائے کہ راستہ کون ہے۔ تو یہی وہ ذات ہے کہ جس کی طرف ہر ایک کا وجدان، ہر ایک کا ضمیر اشارہ کرتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام مشہور و معروف دعا، کاش آج کل کے علماء، کاش وہ
جو ریسرچ اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں، جو حقائق کو جاننا چاہتے ہیں، کاش وہ ہمارے ائمہ معصومین کی دعاؤں کو لے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں، ایک ایک جملے میں وہ حقائق کے سمندر ہیں۔ اگر ان پر ہمیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو اپنے جواہرات کو پرکھنے کی توفیق ہی نہیں، ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمارے پاس کیسے خزانے اور ان میں کیسے جواہرات ہیں۔ تو ہمیں تو بس ناولوں سے شوق ہے، ہمیں تو بس ان کتابوں کی طرف توجہ ہے جو ہماری ضمیر و وجدان کو موڑ دے ادھر ادھر۔ میں کہتا ہوں کاش وہ لوگ جن کو ذوق و شوق ہے تحقیق کا، وہ آ کر دعاؤں کو دیکھیں، امام زین العابدین کی دعائیں، امیر المومنین کی دعائیں، امام حسین علیہ السلام کی وہ مشہور و معروف دعائے عرفہ، جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ پالنے والے میرے مالک، میں تجھے تیرے علاوہ کسی دوسری چیز کے ذریعے سے کیسے پہچانوں؟ کیا تیرے علاوہ کوئی دوسری چیز تجھ سے زیادہ ظاہر ہے کہ میں اس کے ذریعے تجھ کو پہچانوں؟ کیا تیرے علاوہ کوئی دوسری چیز تجھ سے زیادہ روشن ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تجھ کو پہچانوں؟ ارے ذریعے اختیار کرنے سے تو راستہ دور ہو جاتا ہے، تجھ تک پہنچنے کی راہ دور ہو جاتی ہے۔ تجھے خود وہ نور حاصل ہے کہ تیری ذات کی معرفت کے لیے خود تیری ذات کافی ہے، کوئی ذریعے کی ضرورت ہی نہیں۔ سلام تو خود انسان کا وجدان اور انسان کا ضمیر اس ذات کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے تیار، جس ذات کے نام ہر زبان میں نام موجود ہونا دلیل ہے کہ ہر قوم میں تصور موجود ہے۔ دنیا کی کوئی زبان پرانی سے پرانی، قدیم سے قدیم آپ دیکھیں اس میں ہے کوئی اللہ کا نام یا نہیں؟ ہر زبان میں کوئی نہ کوئی نام، چاہے وہ یزدا ہو، چاہے وہ انگریزی میں گاڈ ہو، چاہے وہ پرماتما ہو، چاہے وہ اللہ ہو۔ اب اور زبانیں میں جانتا ہوں، یہ بھی نہیں جانتا ہوں تو سنی ہوئی لفظیں ہیں، مگر ہر زبان میں آپ کو اس ذات کے لیے کوئی نام مل کر بتائے گا کہ ہر قوم میں تصور موجود تھا کہ کوئی پیدا کرنے والا اور کوئی خالق۔ اب عربی میں اسی کے لیے اللہ کی لفظ ہے، تو اصل یہ لفظ نہیں ہے، اصل وہ ذات ہے جس کی طرف اشارہ ہے لفظ اللہ سے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ہاں، اب یہ خصوصیت ہے کہ اسلام نے ممانعت کر دی کہ دیکھو اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام نہ رکھنا، میں خود اسماء الہی کو بتا رہا ہوں، اس کو پکارنا ہے تو ان اسماء سے پکارو جو میں نے تمہیں بتا دیے ہیں۔ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ کے لیے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، تمہیں الگ سے نام رکھنے کی کیا ضرورت؟ اگر پکارنا ہے تو ان اسماء حسنی کے ذریعے سے پکارو، فادعوہ بہا، ان اسماء کے ذریعے سے پکارو۔ میں نے بتایا کہ اسماء الہی کیا ہیں، چنانچہ اسلام میں اسماء الہی توقیفی ہیں، یعنی بس جو اللہ نے نام بتائے ہیں وہی ہیں، اپنی طرف سے اللہ کا نام رکھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ تم اس کی عظمتوں کو پہچانتے نہیں، اس لیے کہ تم اس کی بلندیوں سے واقف نہیں۔ ممکن ہے
کہ عدم واقفیت کی بنا پر کوئی نام ایسا رکھ دو جو ذات الہی کی شان کے لحاظ سے غیر مناسب ہے۔ تمہیں کیا معلوم کون کیسا ہے؟ تمہیں تو اپنے بچے کے متعلق بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیسا ہوگا۔ تم نام رکھتے ہو، مگر جب تم نے نام رکھا وہ تمناؤں کا مظاہرہ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسا ہوگا۔ جاہل ہونے والا ہوتا ہے اور عالم نام رکھ دیتے ہو، فاسق و فاجر ہونے والا ہوتا ہے اور عابد نام رکھ دیتے ہو، جھوٹا ہونے والا ہوتا ہے اور صادق نام رکھ دیتے ہو، غیر متقی ہونے والا ہوتا ہے اور متقی نام رکھ دیتے ہو، کیونکہ تمہیں مستقبل کا میں تو اپنے بچے کے متعلق بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیسا ہو۔ تم نام رکھتے ہو، مگر جب تم نے نام رکھا وہ تمناؤں کا مظاہرہ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسا ہوگا۔ جاہل ہونے والا ہوتا ہے اور عالم نام رکھ دیتے ہو، فاسق و فاجر ہونے والا ہوتا ہے اور عابد نام رکھ دیتے ہو، جھوٹا ہونے والا ہوتا ہے اور صادق نام رکھ دیتے ہو، غیر متقی ہونے والا ہوتا ہے اور متقی نام رکھ دیتے ہو، کیونکہ تمہیں مستقبل کا حال نہیں معلوم کہ بچہ کیسا نکلنے والا ہے۔ تو جب تم اپنے بچے کو نہیں پہچانتے تو اللہ کی صحیح معرفت کیا ہوگی؟ کہیں تم نام رکھو تو کوئی نامناسب نام نہ رکھ دینا۔ لہذا میں بتاتا ہوں کہ مجھے کن ناموں سے پکارو اور کس طریقے سے آواز۔ دو طرح کے نام ہیں، ایک ہے اسم ذات اور کچھ ہیں اسماء صفات۔ ذات کا نام ہے اللہ، وہ ذات جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو رب ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جس میں تمام صفات کمال پائے جاتے ہیں، اس ذات کا نام ہے اللہ۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہی بس ہے اللہ جو ایک ہے۔ عجیب انداز ہے سورہ توحید کا بھی۔ قل هو اللہ، کہہ دو وہ اللہ ہے۔ کون ہے جو احد؟ اللہ الصمد، وہ کون ہے اللہ؟ جو بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر والا نہیں۔ قل هو اللہ، کہہ دو کہ وہ اللہ کون ہے؟ احد ہے۔ یہ عجیب انداز یہ ہوا۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس پر توجہ فرمائیں۔ ہوا ضمیر ہے، اور ضمیر کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے ذکر آ جائے تب ضمیر۔ میرے پاس فلاں صاحب آئے تھے، نام لیا میں نے، محمد حسین صاحب مثلا، اور انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے یہ کہا، پہلے نام آ گیا، اب اس کے بعد ضمیر انہوں۔ لیکن نام آنے سے پہلے یا ذہن میں تصور نہ ہو، اس کو کہتے ہیں معہود ذہنی، تفصیل نہیں عرض کروں گا، ذہن میں تصور نہ ہو اور یا نام نہ آیا ہو، ذکر نہ ہوا اور میں ضمیر پھیرنا شروع کر دوں وہ اور ان، تو آپ کہیں یہ کون وہ، یہ کون ان؟ تو پہلے ذکر ہوتا ہے پھر ضمیر آتی، مگر یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہونا چاہیے تھا وہ اللہ ہو الاحد، کہہ دو اللہ وہی اللہ ایک ہے، مگر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ
اللہ ایک ہے، ضمیر پہلے نام بعد میں، یہ گویا فطرت انسانی کا نچوڑ ہے جو قل ہو اللہ نے پیش کیا۔ آپ جب کسی چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو ذات کی جگہ پر ہمیشہ آپ وہ لے آتے ہیں۔ میں اور آپ بیٹھا ہوں، میں کون انسان، آپ بھی انسان۔ میں نے پوچھا جناب انسان کیا ہوتا ہے، ذرا توجہ فرمائیں، تعریف انسان کی بتا دیجئے، پرانی تعریف بتاؤں میں منطق میں جو میں نے سنی تھی، اب کیا ہے میں نہیں جانتا۔ تو میں نے کہا کہ انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسان وہ حیوان ہے جو ناطق ہو۔ ناطق کیا؟ سوجھ بوجھ رکھنے والا، سمجھدار، فیصلہ کرنے والا، وہ حیوان ہے جو ناطق ہے۔ تو کیا ہوا؟ پہلے وہ آیا، پھر صفت بیان کی گئی کہ جو ناطق ہو۔ اب میں نے کہا صاحب یہ جو ناطق ہونا، ذرا توجہ فرمائیں، ناطق ہونا، سوجھ بوجھ اور سمجھ رکھنا، یہ تو ہے صفت۔ بڑا سا سمجھدار ہے اور کھلا نہیں، تو یہ صفت ہی تو ہوئی۔ تو ناطق ہونا تو صفت ہے۔ میں تو ذات کو پوچھ رہا ہوں، ذات کی کہا وہ حیوان، اچھا تو شاید حیوان ہوگا، تو میں نے پوچھا حیوان کیا؟ تو آپ نے کہا وہ جسم نامی کہ جس میں حص و حرکت ارادی پائی جاتی ہو۔ اب یہ میں پرانی تعریفیں کر رہا ہوں کیونکہ نیا علم جانتے ہی نہیں۔ وہ جسم نامی، بڑھنے والا، جس میں نمو پایا جاتا ہو، جس میں حص اور حرکت بھی پائی جاتی ہو، احساس ہو درد کا، غم کا، رنج کا، مختلف بھوک کا، پیاس کا، اور حرکت ارادی بھی کرتا ہو کہ یہاں پھر وہاں چلا گیا، وہاں پھر وہاں چلا گیا، تو وہ جسم نامی کہ جس میں حرکت ارادی پائی جاتی ہے۔ تو حضور حرکت کا پایا جانا یا نہ پایا جانا یہ تو ہوئی صفت۔ اب ذات کیا ہو گئی؟ تو آپ نے کہا وہ جسم نامی۔ تو میں نے پوچھا جسم نامی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا وہ جسم کہ جو بڑھتا ہو، ابھی اتنا سا پودا تھا، پھر اتنا ہوا، پھر اتنا ہوا، پھر اتنا ہوا۔ جسم نامی کیا؟ وہ جسم جو بڑھتا ہو۔ میں نے کہا جسم کیا؟ آپ نے کہا کہ وہ موجود کہ جس میں طول عرض عمق پایا جاتا ہے، لمبائی چوڑائی گہرائی پائی جاتی ہے۔ تو لمبائی چوڑائی گہرائی کا پایا جانا تو ہے صفت۔ اب وہ کیا آیا؟ آپ نے کہا وہ جوہر۔ اجی جوہر کیا؟ کا جو قائم بھی ذات ہو، کسی چیز میں ہو کر نہ پایا جاتا، جیسے رنگ وغیرہ خود اپنی جگہ پر پہنچ پائے، تو معلوم ہوا وہ کیا ہوا؟ وہ جوہر کیا؟ وہ جو قائم بھی ذات ہو۔ لیجیے اب وہ جو ہو گیا۔ اچھا میں نے کہا اور جوہر کیا؟ کہ جی اصل میں اس پوری کائنات میں اتنے چھوٹے چھوٹے ذرے پائے جاتے ہیں جو جمع ہو جاتے ہیں تو اس سے جسم بن جایا کرتا ہے۔ تو حضور کیا ہوا؟ وہ چھوٹے چھوٹے ذرے کہ جو جمع ہو تو جسم بن جائے۔ تو چھوٹے چھوٹے ہونا یہ بھی صفت، جمع ہو جائے اور ان سے جسم بن جائے یہ بھی صفت۔ اب ذات کی جگہ کیا آیا؟ وہ ذرے۔ ذرے کو میں نے پوچھا کیا؟ کہا جی آئٹم، یا ایٹم میں جو بھی کہتے ہو مجھے لفظ نہیں معلوم سے، وہ ہے جو اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ تقسیم ہی نہیں ہو سکتا، چھوٹے سے چھوٹا جو اب کہا جاتا ہے جی بڑھ جاتا ہے، مگر اس کی صفت کیا ہے کہ اس میں الیکٹرون ہوتا ہے اور پروٹون ہوتا ہے اور وہ یوں گردش کرتا رہتا ہے اور بیچ میں یوں مرکز ہوتا ہے۔ غرض کے آخر میں جب آپ پہنچے تو وہ ایسا کہ جو اس میں اس طرح کے اجزاء پائے جاتے ہوں، وہ ایسا کہ جس میں ایک مرکز ہو، وہ ایسا
کہ جس کے گرد ذرات حرکت کر رہے ہوں تو معلوم ہوا ذات کی جگہ پر وہ آ جاتا ہے، بیان کی جگہ پر صفت آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے حد علم آخر انسان کہ ذات کی جگہ اشارہ آ جائے، بیان میں صفت آ جائے۔ تو خالق کائنات جو تمہارے علم کو سمجھتا تھا اس نے وہیں سے ابتدا کی، قل هو اللہ احد، وہ ہے جو یکتا ہے، جو یگانہ ہے، جو بے نیاز ہے، وہ کی جگہ ذات کی طرف اشارہ ہے اور صفات ہے جس سے پہچانتے اس اللہ کے نام جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جس کی ذات میں ہر صفت پائی جاتی ہے۔ تم نے اللہ کی تصویریں بنا دی، مگر کیسی کیسی شکلیں بنا دی، کیسی کیسی صورتیں بنا دی، بھیانک تصویریں۔ اب میں تفصیل نہیں بیان کروں گا، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن آپ نے خود ہی دیکھ لیا ہو کیسی کیسی شکلیں بنا۔ ارے اللہ کو پہچاننا ہے تو اپنی بنائی ہوئی شکلوں سے نہ پہچانا، اللہ کو پہچاننا ہے تو ان کے ذریعے سے پہچاننا، جن کو اللہ نے ذریعہ معرفت بنایا، جن کے ذریعے صفات الہی سمجھ سکتے ہو، جن کے ذریعے پہچان سکتے ہو کہ جب مخلوق ایسے ہے تو خالق کیسا ہو۔ جب پیدا ہونے والے ایسے ہیں تو پیدا کرنے والا کیسا ہو۔ جب اس نے ایسے بنا دیے ہیں تو وہ بنانے والا کیسا ہو۔ اگر پہچاننا ہے اللہ کو تو ان کو پہچانو جن کے صفات کمال آئینہ جمال و جلال الہی ہیں، جو اتنے اللہ سے قریب، جو اتنے اللہ سے نزدیک کہ لبوں کو ان کی حرکت ہے اور ندا آتی ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، لب اس کے ہلے مگر یہ اپنی خواہش سے نہیں بولا، جو میں نے وحی کی تھی وہی کہا۔ ہاتھوں کو اس کے حرکت ہوئی مگر اس کے ہاتھوں کو حرکت نہیں ہوئی۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ارے اس نے تھوڑی سنگریزے پھینکے، یہ تو اللہ سنگریزے پھینک رہا ہے۔ ہاتھ پر اس کے بیعت کی، ندائی ید اللہ فوق ایدیہم، ارے یہ رسول کا ہاتھ نہیں، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے۔ ایسوں کو ذریعہ بناؤ کہ جن کا لقب کبھی وجہ اللہ ملے، کبھی جنب اللہ ملے، کبھی عین اللہ ملے، کبھی حضور اللہ ملے، کبھی لسان اللہ ملے۔ ان کو دیکھتے جاؤ اور اللہ کو پہچانتے جاؤ۔ ایسے بندے تو ہوں کہ جن کے اوپر خدا کا دھوکہ ہو رہا ہو۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ علی نے کعبے میں پیدا ہوتے ہی یہ سجدہ کیوں کر لیا؟ یہ سجدہ نہ تھا، لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بتانا تھا۔ ارے میں پیدا ہوتے ہی معبود برحق کو سجدہ کر رہا ہوں اس لیے کہ مظہر صفات کمالات الہی ہوں۔ کہیں مظہر کو اصل نہ سمجھ لینا، کہیں مظہر ہی کو معبود نہ سمجھ لینا، لہذا پہلے میں سجدہ کر لوں گا تاکہ بتاؤں کہ اس کو سجدہ کرو جس کو میں خود سجدہ کر رہا ہوں۔ اور ایک بات عرض کروں، مشہور و معروف واقعہ کہ رسول کا سر زانوں پر علی اشارے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب وہی ختم ہوئی اور آنکھ کھلی تو وقت فضیلت عصر کا ختم ہو چکا تھا۔ علی نماز پڑھی کہا اشارے سے، فرمایا دعا کرو ابھی آفتاب پلٹے۔ دستے دعا بلند ہوئے، ڈوبا ہوا آفتاب پلٹا۔ یہ تھا دور رسالت، اور صرف دور رسالت ہی نہیں بلکہ اب جا رہے ہیں جنگ صفین میں، اور گزر ہو رہا ہے زمین بابل سے۔ جویریہ جو مؤذن ہیں، عصر کا وقت فضیلت اذان کہوں کا نہیں، اس زمین پر عذاب آ چکا ہے،
جس زمین پر عذاب آ چکا ہے میں اس پر نماز نہیں پڑھوں گا۔ زمین بابل سے گزرے، عصر کا وقت ختم، کا اذان کہو۔ جو ایریا نے حیرت سے کہا کون سی اذان مولا؟ عصر کا وقت چلا گیا، مغرب کا وقت ابھی آیا نہیں، کہا عصر کی اذان کہو۔ مگر ذرا میرے ساتھ چلیے، اگر موقع ہو آپ کو، مجھے 11 محرم کے بعد سفر کرنا ہی ہے، میرے ساتھ کہیں سفر میں چلے چلیے، آپ کو ٹکٹ میں دلوا دوں گا۔ ریل پر بیٹھے اور مجھے جانا تھا کانپور، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا جی اب کانپور آ رہا ہے۔ تو یہ کانپور آپ کی طرف آتا ہے؟ وہ تو اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کانپور آ رہا ہے؟ کانپور نہیں آیا، آپ خود پہنچے، لیکن یہ محاورے ہوتے ہیں زبان کے جن کے ذریعے مطالب کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں کانپور آیا اور لکھنؤ چلا گیا، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آفتاب نکلا اور آفتاب نہیں نکلا۔ اس لیے جو ظاہر میں معلوم ہوتا ہے اس کے لحاظ سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، اسی کے ذریعے سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اب چاہے وہ زمین کی گردش ہو اور چاہے وہ آفتاب کا نکلنا ہو، اور حضور میں کہوں گا کہ زمین کی گردش کی بنا پر اگر آفتاب نکلتا ہے تب تو آسان ہو گئی منزل۔ اور پھر آفتاب کو تھوڑی موڑنا ہے، خالی حرکت زمین کو روک دینا ہے۔ ابھی تو ہے اگر زمین کو اشارے پر زمین ذرا اپنی گردش بدل تو تعجب کیوں کرتے ہیں؟ ارے یہ وہ ہیں کہ کائنات جن کی تابع، یہ وہ ہیں، وہ امام نہیں ہے کہ آپ نے انکار کر دیا تو امامت چلی گئی۔ ان کی امامت آپ کے ماننے نہ ماننے کی تابع نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی امامت کائنات پر مسلط ہے۔ یہ اس نبی کے نائب ہیں جو رحمت للعالمین تھا۔ اگر نبی رحمت للعالمین ہے تو یہ امام بھی امام کائنات ہے۔ نہ مانے آپ تو کیا ہوا، پوری کائنات تو مانتی ہے۔ اور اگر یہ امام کائنات نہ ہوتے تو پھر ان کے خوشی پر کائنات میں خوشی نہ ہوتی، اور ان کے غم پر کائنات میں غم نہ ہوتا۔ میں دیکھتا ہوں خوشی ان کے یہاں بھی ہے، اور مبارک دیا بات دینے انسان نہیں ملک آ رہے ہیں۔ یہ ملک مبارک بات دے کے بتاتے ہیں کہ اس کے گھر بچہ پیدا ہوا جو ہمارا بھی امام ہے۔ ہم مبارک بات دے رہے ہیں، حسین کی ولادت ہوئی اور ملائکہ مبارک بات دینے کے لیے آ رہے ہیں رسول کو، ایک ملک اور دوسرا ملک اور تیسرا ملک اور صفے ملائکہ سب مبارکباد دے رہے ہیں، مگر انہی مبارکباد دینے والوں روایت حضرات اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ہمارے یہاں بھی کہ مبارکباد دینے والوں میں ایک ملک آتا جو پہلے مبارکباد دیتا اور پھر تعزیت ادا کرتا۔ اے خدا کے رسول، آپ کا یہ وہ فرزند ہے جو کربلا میں پیاسا شہید ہونے والا، اور اب مصائب کربلا اور رسول کی آنکھوں سے آنسو، اور گھبرا کے ام سلمہ کا پوچھنا، خدا کے رسول یہ بچے کی خوشی کے موقع پر رونا کیسا؟ کابھی ملک آیا تھا جس نے بتایا کہ میرا یہی بچہ کربلا میں شہید ہونے والا، اور اے ام سلمہ مجھے اس زمین کی خاک بھی دی ہے
جہاں یہ بچہ شہید ہونے والا ہے خاک کربلا، دیکھو ام سلمہ یہ اپنے پاس محفوظ رکھنا، جب تک یہ خاک خاک رہے سمجھنا میرا بچہ زندہ ہے، اور جس دن یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھنا میرا بچہ شہید کر دیا گیا۔ یہی وہ خاک تھی جو جناب ام سلمہ کے پاس ایک شیشے میں محفوظ تھی۔ کل میں نے عرض کیا تھا روانگی مدینہ کو، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں لوگ ملنے کے لیے۔ عبداللہ ابن عباس آئے، عبداللہ ابن جعفر آئے، محمد حنفیہ آئے، بیویاں چلیں، جناب ام ہانی آئی، پھوپھی امیر المومنین کی بہن، اے بیٹا سفر مبارک ہو لیکن کچھ دن کے لیے ملتوی کر دو، 2-4 دن کے بعد چلے جانا۔ کیوں پھوپھی، کیوں سفر ملتوی کیوں کرو؟ کہا بیٹا دیکھو ہم بنی ہاشم کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو جنوں کے عورتوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اے بیٹا جب تمہارے نانا کا سایہ در سے اٹھا تب بھی جناتوں کی عورتوں کے رونے کی آواز آئی، جب تمہاری ماں دنیا سے گئی تب بھی نوحے کی آواز سنی تھی، اور جب بابا کا تمہاری دنیا سے جان گزر ہوا اور شہادت ہوئی تب بھی میں نے جناتوں کی عورتوں کو رو کے سنا تھا، اور جب تمہارے بھائی حسن نے دنیا سے کوچ کیا تب بھی۔ اور اے بیٹا اب 3 دن سے میں سن رہی ہوں کہ کچھ بیویاں جو دکھائی نہیں دیتی وہ ناطا کر رہی ہے کہ ارے مدینہ حسین نے کیا چھوڑا کہ رونق مدینہ اجاڑ گئی۔ جناتوں کی عورتوں کے رونے کی آواز، بیٹا دل دھڑک رہا ہے کہیں کوئی مصیبت تو نہیں آنے والی، پنجتن میں اکیلے تمہارا دم رہ گیا ہے۔ اے بیٹا اگر تم نہ رہے تو زمین پنجتن سے خالی ہو جائے گی۔ سمجھایا جناب ام ہانی کو، جناب ام ہانی رخصت ہوئی، کیا بوڑھی نانی جس کے لیے قرض کیا میں نے کہ گود میں پالا، جو ہمیشہ اہل بیت کی وفادار رہی، جو ہمیشہ اہل بیت کی جانثار رہی، جنگ صفین کے موقع پر امیر المومنین کو اپنے فرزند، وہ فرزند جو سابق شوہر سے تھے، اپنے فرزند کے ہاتھ خط بھیجا تھا۔ جناب ام سلمہ نے تمام تاریخوں میں ہے کہ مولا اگر رسول بٹھا نہ گئے ہوتے گھر میں اور حکم نہ دے گئے ہوتے کہ گھر سے نہ نکلنا تو میں خود آپ کے ساتھ آتا، لیکن میں تو مجبور ہوا آنے سے، اپنے فرزند کو جانثاری کے لیے بھیج رہی ہوں، اور یہ فرزند حسین علی پر نثار ہوا اور اپنی جان نثار کی۔ ایسی ہمیشہ اہل بیت کی فداکار بی بی جس نے حسین کو گود میں پالا، اب وہ آئی بیٹا خدا سفر مبارک کرے، مگر بیٹا دیکھو ہر طرف جانا، کوفے کا رخ نہ کرنا۔ کل میں پہنچ چکا ہوں، صرف میں آگے مطلب بڑھانے کے لیے کوفے کا رخ نہ کرنا۔ تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا بچہ کوفے کے قریب ایک زمین پر شہید کیا جائے گا جس کا نام کربلا ہوگا۔ کا نانی میں بھی جانتا ہوں، جیسا میں نے کل عرض کیا، اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہوئی اور ایک مرتبہ ام سلمہ کو زیارت کرائی، اور اس کے بعد روایت کی لفظیں ہیں کہ ہاتھ بڑھا کر خاک کی چٹکی اٹھائی اور کہا نانی اس خاک کو بھی وہیں رکھ لیجیے جہاں نانا کی دی ہوئی خاک موجود ہے۔ تو اب 2 نشانیاں ام سلمہ پاس، ایک رسول کی دی ہوئی
اور ایک علی کی دی ہوئی. ادھر حسین مدینے سے چلے اور اب ام سلمہ کا عالم کیا کہ جب دل گھبرایا معلوم نہیں میرے بچے پر کیا گزری آئی دیکھا وہاں جہاں خاک رکھی ہے دیکھا خاک دل سنبھل گئے میرا بچہ زندہ ہے میرا حسین زندہ ہے خاک خاک ہے یہاں تک کہ محرری ارے اس چاند کے ساتھ نہ معلوم دل پر کیا گزری کہ گھبرا کر آئی بجائے کسی کے چہرے دیکھنے کے خاک دیکھی دیکھا بھی خاک خاک ہے پھر سمجھ گیا دل دوسری آئی پھر دیکھا دن گزرتے رہے خاک کی زیارت کرتی رہی جیسے آپ تعزیہ خانے کی زیارت کرتے ہیں ام سلمہ خاک کربلا کی زیارت کر رہی ہے دن گزرتے گزرتے عاشور کا دن آیا صبح کو دیکھا شیشے میں خاک ظہر کو دیکھا شیشے میں خاک فرماتی ہے نماز ظہر کے بعد آنکھ لگ گئی تھی اب جو سوئی کو دیکھا رسالت مآب آئے ہیں اس طرح سے سر کے باہر کھلے ہوئے ہاتھوں سے آنسو رہتے ہوئے ہاتھ میں دو شیشے جن میں خون ابلتا ہوا ایک خدا کے رسول یہ سر کے باہر تو کھلے ہیں یہ سر پر خاک کیسی ہے ارے یہ ہاتھ میں شیشے کیسے جن میں خون ہے اور یہ رو تو رہے ام سلمہ تمہیں خبر نہیں میں ابھی کربلا گیا گویا بتایا میرا بچہ ارے میرے سامنے ذبح کر دیا میں دیکھتا رہا حسین کے گلے پر چھری چلتی رہی یہ ام سلمہ ابھی کربلا سے آ رہا ہوں ایک شیشے میں حسین کا خون ہے ایک میں انصار حسین کا خون ہے یہ خواب دیکھا آنکھ کھلی گھبرا کر وہاں آئی ایک جا خاک کربلا تھی اب تو دیکھا تو بجائے خاک کے خون تازہ جوش مار رہا ہے زمین پر بیٹھ گئی مدینے کی عورتوں ارے میرا بچہ کربلا میں شہید کر دیا اے بیویوں مجھے آ کے حسین کا کرتا دو میرا بچہ کربلا میں قتل کر دیا گیا میں کہتا ہوں اے رسول کی اے ام المومنین اے زوجہ رسول صبر کیجئے صبر آپ نے خالی شیشے میں خاک خون دیکھا ہے اب ذرا زینب کے دل کی خبر لیجیے جو دیکھ رہی ہے نو کے نیزہ پر سر حسین بلند ہے آواز آ رہی ہے اللہ کو youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش.